نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ لن یضروکم، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، الا اذی، مگر سرسری گالی گلوچ دے سکتے ہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے قتال کریں گے یہود، یولوکم الادبار، تو تم سے پشت دبا کے پھر جائیں گے، ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ، مسلط کی گئی ان یہودیوں پر ذلت، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں گے، الا بحبل من اللہ، مگر اللہ کے عہد کی وجہ سے اور لوگوں کے عہد کی وجہ سے، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ، وضربت علیہم المسکنہ، اور مسلط کی گئی ان پر محتاجی، ذالک، یہ اس لیے، بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ بے شک انہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور قتل کیا انہوں نے انبیاء کو بغیر حق کے، ذالک، یہ اس لیے، بما عصوا، کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ تھے حد سے تجاوز کرنے والے، لیسوا سواء، سارے کے سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں، من اہل الکتابی، بعض اہل کتاب میں سے ایسی جماعت ہے، قائمتن، جو دین پر قائم ہے، یتلون آیات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل، رات کے ایک حصے میں، وہم یسجدون، اور وہ اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہیں، یؤمنون باللہ، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ سبقت لے جاتے ہیں نیکی کے کاموں میں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہی لوگ ہیں نیکوں میں سے، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ بھی کرے گا بھلائی میں سے، فَلَن يُكْفَرُوا، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے متقیوں کو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، نہیں کام آئے گا ان کا مال، نہ ان کی اولاد، اللہ کے سامنے کچھ بھی، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون،
وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس آیت کا لن یضروکم الا اذی، اس کا شان نزول کیا ہے؟ چنانچہ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی ایمان لے کے آئے تو یہودی سرداروں نے کہنے لگے کہ اب ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، یا تو واپس یہودی بن جاؤ ورنہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو اس موقع پر انزل اللہ تعالی هذه الآیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، لن یضروکم، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہودی، الا اذی، الا اذی، مگر سرسری طور پر تکلیف دینا۔ چنانچہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تو یہ تفسیر لکھی، لیکن علامہ سیوطی رحمہم اللہ تعالی نے تفسیر جلالین میں لکھا ہے الا اذی باللسان من سب و وعید، زبان سے گالیاں دے سکتے ہیں، دھمکی دے سکتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آگے فرمایا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے جہاد کریں گے، اگر تم سے قتال کریں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو وہ پشت پھیر کے تم سے بھاگ کے نکلیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، تمہاری مدد کی جائے گی، ان کی مدد نہیں کی جائے گی، تمہاری مدد کی جائے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ، مسلط کی گئی ان یہودیوں پر ذلت، اینما ثقفوا، یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں۔ پہلے پارے کے اندر اس کی میں نے مفصل تفسیر بیان کر دی ہے، اور سوال بھی کیا، جواب بھی دے دیا، اسی درس میں سن لیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ آج کل تو یہودی پوری دنیا کو چلا رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ، وہ ذلیل ہوں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے۔ تو اس کا یہ جواب دے دیا، یہ مستقلاً حکومت دنیا میں کہیں نہیں کر سکتے، جہاں بھی کریں گے کسی کے تابع ہو کے کریں گے، جو تابع ہوتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے۔ تو ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، الا بحبل من اللہ، اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علی رحمت نے لکھا ہے، حبل من اللہ سے مراد قرآن ہے، دین اسلام ہے۔ ہاں، دین اسلام کی وجہ سے اگر یہ اپنے آپ کو یہ کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی بچاؤ ہو سکتی ہے۔ وحبل من الناس، وحبل من الناس کا مطلب یہ ہے اگر مسلمانوں سے ان کا وعدہ ہو گیا، مسلمانوں نے کہہ دیا اچھا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تمہیں امن دیتے ہیں، تب تو ان کی بچاؤ ہو سکتی ہے۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور مسلط کی گئی ان پر محتاجی، کہ ان کے اندر بخل اور حرص کوٹ کوٹ کے بھرا گیا ہے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور انہوں نے قتل کیا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بغیر کسی وجہ کے۔ اب تفسیر کبیر میں امام رازی رحمہم اللہ تعالی نے ایک سوال اٹھایا۔ تفسیر کبیر کے اندر سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی ذلت کی دو وجہ بیان کی۔ ایک وجہ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللہ، دوسری وجہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، وہ انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے۔ تو یہ موجودہ یہودی یہ دونوں کام نہیں کرتے، جب دونوں کام نہیں کرتے تو ذلت کے جو اسباب ہیں وہ ختم ہو گئے، لہذا ان کی تو عزت ہونی چاہیے۔ تو امام راضی رحمہ اللہ تعالی نے جواب دیا، والجواب عنہ ان هؤلاء المتأخرین،
یہ جو بعد والے لوگ ہیں اگرچہ انہوں نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل نہیں کیا لیکنہم کانوا راضین بفعل اسلافہم، کیونکہ یہ اپنے بڑوں کے کام پر یہ راضی تھے تو گویا کہ یہ بھی اس قتل کے اندر شریک ہو گئے۔ تو اس لیے فرمایا بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا، یہ اس لیے انہوں نے قتل و کفر کیا بسبب اس کے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ تھے حد سے تجاوز کرنے والے۔ لیسو سواء یہ سارے کے سارے برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امت قائمت، اہل کتاب میں بعض ایسی جماعت ہے جو کیا کرتی ہے، یتلون آیات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتی ہے، آناء اللیل، رات کے ایک حصے میں، وہم یسجدون، اور اس حال میں کہ وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اب یہاں اس سے مراد آناء اللیل تہجد کی نماز مراد ہے یا عشاء کی نماز مراد ہے؟ اب کمالین میں لکھا ہے، کمالین میں، کہ یہاں آناء اللیل یا صلاۃ عشاء مراد لیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا لکھا کیونکہ اہل کتاب یہ دونوں نمازیں ان کے اندر نہیں تھی، نہ تہجد کی نہ عشاء کی، اس لیے اس کا ذکر کیے گیا تخصیص کے ساتھ۔ وہم یسجدون، وہ اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں آگے آگے جاتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بادروا بالاعمال، نیکی کے کاموں میں جلدی کیا کرو، واولئک من الصالحین، اور یہی لوگ ہیں صالحین میں سے، وما یفعلوا من خیر، اور جو کچھ یہ کریں گے بھلائی میں سے، فلن یکفروا، ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں متقیوں کو، اللہ کو پتہ ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، علامہ ساوی رحمہم اللہ تعالی نے اس کا شان نزول، ان الذین کفروا کا شان نزول، علامہ ساوی رحمہم اللہ تعالی نے تفسیر ساوی میں لکھا ہے، یہ آیت بنو قریظہ اور بنو نذیر کے متعلق نازل ہوئی، اور بعض کہتے ہیں یہ مشرکین عرب کے بارے میں نازل ہوئی۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، نہیں کام آئے گا ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی۔ اب یہاں سوال ہی ہے، یہاں مال کا ذکر کیا گیا، اولاد کا ذکر کیا گیا، اس کی تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انسان پہ جب مصیبت آتی ہے تو یا تو اپنی اولاد کی مدد سے وہ مصیبت ختم کر سکتا ہے یا مال دے کر سکتا ہے، اس لیے ان دو چیزوں کا ذکر کیا، جیسے کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر جلالین میں یہاں یہی نقل کیا ہے، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہی لوگ ہیں جہنم والے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ۔